جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو برائٹ شیڈوز. برائٹ شیڈوز میں آج جو ہماری مہمان ہیں شی از این MBA اینڈ ایکس بینکر ٹرن ٹیچر ٹرن سوشل انٹرپرینیور. لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ویلکم مس شائستہ عائشہ who is CEO with Seed Ventures. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آج اسپیشلی آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے ریگارڈنگ وائی ڈیڈ یو چینج فرام بینکنگ کیریئر ٹو ٹیچنگ اینڈ دین سوشل انٹرپرینیورشپ. بٹ بیفور گوئنگ ان ٹو دیٹ مجھے ایک اوور آل بتائیے کہ آپ کا جرنی کیسی رہی بینگ اے وومن، جب آپ MBA سے لے کے دین کیریئر، اور کیا اس میں اس جرنی میں کیا ایک عورت کو جو ہمارا ایک بریک دا بائس ابھی ہیش ٹیگ بھی چل رہا ہے، سو از اٹ ریئلی اینی بائس اباؤٹ ویمن، کوئی چیلنجز ہیں، اینڈ واٹ واز سو گڈ اباؤٹ بینگ اے وومن ان دا بزنس سیکٹر؟ So Shahzad, I'm going to start off with, so once IBA سے گریجویٹ کرنے کے بعد MBA اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ تھا کہ بس نوکری لگ جائے کسی طریقے سے، یہ ایسپریشن ہوتی تھی سب گریجویٹس کی، پہلی نوکری جو ہوتی ہے نا آپ کی. اور وہ میری پاکستان کے لارجسٹ کمرشل بینک میں اس وقت نوکری جب لگی تو میرا ماسٹرز جو تھا وہ بیسکلی مارکیٹنگ اور MIS میں تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ نوکری لگ تو گئی ہے، کروں کیسے میں، how am I going to survive in the banking sector. مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ بینک جوائن کیا اور ہمارے ساتھ شاید 22 اور لوگ تھے ہماری یونیورسٹی سے جن کو آن بورڈ لیا گیا تھا، تو ہماری انیشل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہاں کمرشل بینکنگ ڈپارٹمنٹ اس وقت جو اب SME کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں I was placed. I was very fortunate کہ مجھے بہت ہی اچھے باس اور بہت اچھے سینئرز ملے within that particular department، اور میری ساری لرننگ with regards to banking کی ریلیونس، اس کی ایفیکسی، اس کا اسٹرکچر، لون گیونگ، لون اپریزل، وہ سب میں نے آن دا جاب سیکھا. اینڈ بہت ایک ٹیچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. اب وہ ٹیچر آپ کی زندگی کے جرنی میں کبھی بھی آپ کو مل سکتا ہے، ڈزنٹ ہیو ٹو بی ود ان اے یونیورسٹی، مگر آپ کو ریکگنائز، یو شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو ریکگنائز. تو ایک تو میرے ہی یونیورسٹی کے سینئر تھے جو کہ وہاں جنہوں نے مجھے مینٹور کیا، اور ایک میرے اپنے باس تھے، بہت انہوں نے گائیڈ کیا. اینڈ آئی کائنڈ آف گرو اینڈ آئی بگن ٹو لو I began to love my job. I was having fun, but something was missing. matlab I was learning and I was growing and appraisal bhi acha ho raha, sab acha ho raha, lekin koi cheez missing thi. maine kaha chalo phir hum switch karke dekhte hain. And us waqt jab maine switch kiya, mera khayal hai wo switching to the other institution that I don't want to name right now, but the reason for stating it here is that was the first challenge that I faced as a woman in the corporate sector. Bank join kiye hue samjhe mujhe 3 mahine ho gaye the, aur I discovered ke I was expecting my first child, and when I communicated it to my boss, unka reaction bada ajeeb sa tha. اور پھر مجھے ایسا لگا کہ وہاں نا وہ کنسٹرکٹ ہونی شروع ہو گئی میرے لیے ورکنگ انوائرمنٹ. جیسے میں ایک ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، ایسٹ نہیں ہوں، آئی ایم اے برڈن ٹو دی آرگنائزیشن، ٹو دا پوائنٹ کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کے تو ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں، مارننگ سکنس، دس دیٹ، یو آر اے بیڈ انفلوئنس آف دی آرگنائزیشن، آپ پلیز ادھر ریزائن اور اگری ٹو بی ٹرمینیٹڈ. تو I said terminated for what? I have not, میں نے آپ کے کام میں کوئی حرج نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا ہے. This is a condition that will pass. I'm not going to remain pregnant forever. And sadly, جانے کی بات مجھ سے جس انسان نے کی تھی وہ خود ایک عورت تھی. تو مجھے تو you understand what I'm saying, and that was my first shock, and I was like, how is this even? And she was the HR person at that time in that bank. So I just میرے والد صاحب نے مجھے بڑی ہمت دلائی، اور I took on a fight. I wrote to the banking ombudsman, to their senior leadership, to the then presidency when Musharraf was president, and I told them what was happening. ان کے پاس تو 3 ہفتے کی maternity leave policy, and they're asking me to go for these reasons, none of which make sense. ان کے تو اپنے فلور پہ لوگ 11 بجے آتے ہیں، میرے 10 بجے آنے سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو بہرحال
वो फाइट चलती गई। लेकिन 3 हफ्ते तो किसी भी जगह पे कोई भी पॉलिसी। हाँ, और ये मैं आपसे बात कर रही हूँ 2005 की, 2005, 21st सेंचुरी में 3 वीक्स मैटरनिटी लीव। तो मैंने उनसे कहा कि ये हाउ इज दिस इज नॉट ह्यूमन। एक तो आप मुझे जाने को कह रहे हैं, फिर आप अपनी पॉलिसी देखें। बहरहाल वो एस्केलेट की फाइट इस हद तक कि फिर उनको वो चेंज करके 3 months करनी पड़ी। मैं पर्सोना नॉन ग्राटा हो गई थी ऑब्वियसली फॉर दैट बैंक, तो आई डोंट रियली केयर, बट आई हैड टू काइंड ऑफ लीव द फाइट बिकॉज फिर मेरे हेल्थ पे इम्प्लिकेशंस आने लगे थे। लेकिन मैंने कहा चलो जाते जाते ये तो हो गया, किसी और का भला। और इस बैंक की हिस्ट्री थी, ये अपने प्रेग्नेंट एम्प्लॉइज के साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट करते थे, इवेंचुअली बर्डन समझते थे। बहरहाल I do hope that they've learned their lesson and they've changed their policy. Do they still exist? I doubt. No, they do exist, and that's the problem. ये चीजें जो है ना, ये एक हमारे यहाँ वो लीगल सपोर्ट स्ट्रक्चर, उसकी आगाही होनी चाहिए फीमेल एम्प्लॉइज को, I won't say female employees, when their rights are being, when it, the organization is just acting insane or unreasonable, where there should be some place where people should be able to go and voice their opinions. 3 weeks तो दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज हैं वो पैटर्निटी लीव भी देते हैं, फादर को लीव देते हैं। चीजें चेंज हो गई तो कुछ भी नहीं है, फादर को मिल जाती है, 1 महीने की मिल जाती है। जब मैं when I became part of the corporate sector, ये अंडरस्टैंडिंग के ख़वातीन जो है 60 या 50% परसेंटेज है दुनिया की पॉपुलेशन का, और ये उनको माँ से, बहन से, बीवी से एक बच्चा बनाने की मशीन से ज़्यादा क्या कहते हैं, वो पर्सपेक्टिव अभी उस वक्त तक आया नहीं था। बातें करते थे लोग, बट इट वाज रियली नॉट देयर, नोबडी केयर्ड। यही अजम्पशन थी कि ये ग्रेजुएट हो गई है, 2 साल में इसकी शादी हो जाएगी, बस ये फिर she's gonna be looking after the house, having children, and that is that, and लड़कियों के मतलब ambitions तो कोई नहीं होते। So that was generally, it was somewhat the thought process, but कम parents encourage करते थे कि ambition की बात करो, growth की बात करो, look towards like a career trajectory, ये बातें अक्सर लड़कों के लिए होती थी। But gladly, I mean, जिस institution से ग्रेजुएट हमने किया था वहाँ बात होती थी करियर की, तो ठीक है, वो इनग्रेन था हमारे सिस्टम के अंदर। मगर ये चीज़ चेंज करना, कि ये रियलाइज़ करना कि प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का आप हिस्सा हैं और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी बात सीरियसली कोई इसलिए नहीं लेता था क्योंकि कहते थे 2 साल में तो इनकी शादी हो जानी, चले जाना है, इन्होंने कौन सा सस्टेनेबली यहाँ रहना है, ये क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो होती थी सिस्टम में क्यों हैं, कैसे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या कंट्रीब्यूट करेंगी, इसको तो कुछ नहीं आता, all that kind of nonsense, and you would hear that in the whispers while you were sitting, and you would hear that, and I think it really started to change before my eyes. So I quit, I left that bank, and then I started teaching at a local university here, and I think it was such a fulfilling experience for me to actually be part of the academia. जब आप young लोगों से और लोगों से surrounded होते हैं ना, जिनकी energy level वही होती है, so it really helps to kind of build you up. And I was searching for my own space within the sector, because उस experience से मुझे मेरे confidence को ठेस पहुंची थी. I was like, who am I now, right? And where do I fit into the system? तो हुआ ये कि फिर उसके बाद while I was teaching, I connected with an ex-colleague of mine, Faraz Khan, who is the founder and the director of Seed Ventures, where I now work. And he had been my ex-colleague from my first job. Okay. So we connected, and I had invited him for a guest speaker session, and we'd been keeping touch on and off. And he asked me to become part of the Seed Ventures journey, and he said, this is what we're doing. We're an ecosystem development organization. हम social entrepreneurship और entrepreneurship पे काम करते हैं, और
ہمارا ٹرانسفارمیشنل چینج ہمارا ایجنڈا ہے. یہ سارے وہ لفظ تھے جو اس وقت کسی نے سنے بھی نہیں تھے یہاں. پاکستان میں تو نہیں سنے. میں انٹرپرینورشپ پڑھا رہی تھی یونیورسٹی میں, مگر اکثر بچے مجھے ایسے دیکھتے تھے کہ یہ شاید آئی تھنک شی از لاسٹ ہر مائنڈ اور واٹ از شی ٹیچنگ, سو جسٹ the word in itself, وہ بولا بھی نہیں جاتا تھا لوگوں سے. اس کے بھی الگ الگ ہے نا, انٹرپرینیور اور انٹرپرینیور الگ الگ, وہ فرینچ روٹ ہے اس کی. تو بہرحال وہ I did services marketing and I taught corporate social responsibility. اللہ تعالیٰ کا نا سسٹم جو ہے بڑا بہت انٹرسٹنگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام سیٹ کیا ہوا ہے, اور اس طریقے سے کہ آپ کو جس وقت آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں نا, آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتا یہ چیز آگے آپ کو جا کے کیسے کنٹریبیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے, اس وقت کے حالات, اس وقت کی سرکمسٹانسز آپ کو آگے فیوچر کے لیے کیسے تیار کرنی ہے. I'll come to this point again when I come to where I am now in my journey, right? انہوں نے مجھ سے کہا کہ جوائن کر لو. میں پڑھا بھی رہی تھی اور میرا پہلا بیبی تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے بہت کانٹمپلیٹ کرنے کے بعد کہ کیسے ہوگا, کیسے مینیج ہوگا, I joined. And interestingly اس سفر میں اب جہاں میں ہوں, ٹھیک ہے, میرے والدین کی دعائیں ہیں, ان کی وہ ہے, میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے. ایک طرف جب میں نے بینکنگ کریئر سے خداحافظی کی تھی تو وہ اس کی وجہ ایک عورت تھی, اور مجھے اس جرنی پہ مستقل مزاجی سے چلنے کی ہمت دینے والا اور مجھے سپورٹ کرنے والا ہاؤس اسٹرکچر میں میری ساس ہیں. اوکے, زبردست. So they're like it was two ends of the same, you're looking at a journey, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا. And she to this day, مطلب میں جہاں ہوں, جس طریقے سے میں ہوں, وہ جس سکون سے میں کام کر سکتی ہوں, اگر میں یہاں آج آپ کے پاس بیٹھ کے میں اپنے پوری جرنی کے بارے میں بتا رہی ہوں, تو وہ ایک عورت کی سپورٹ کی وجہ سے ہے, جو کہ she's helping me do this. So we were talking earlier about women fixing other women's crowns. I think she is the first person. Okay. Right? کیونکہ مجھے اس چیز کا سکون ہو کہ میرے بچے سیف ہیں, مجھ پہ گھر کی انہوں نے کوئی اس طرح کی رسپانسبلٹی نہیں ڈالی, انہوں نے مجھے میرے کریئر میں گرو کرنے دیا. ظاہر ہے اس کا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو بھی جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک سپورٹیو پارٹنر, ایک انڈرسٹینڈڈ پارٹنر چاہیے تھا. لیکن آپ کو کوئی کمیونٹی میں, فیملی کمیونٹی میں کوئی اس طرح کا انسان چاہیے ہوتا ہے جو سمجھے آپ کی بات, یا آپ کی ایمبیشن کو, یا آپ کی ایبلٹی کو ریکگنائز کر لے, جو 4 لوگوں میں کھڑے ہو کے اکنالج کرے, فخر کرے آپ کی آپ کی اچیومنٹس کے اوپر. بہت بڑی بات ہوتی ہے, رائٹ. اینڈ آئی ہوپ کہ ہر لڑکی کو ویسی مدر ان لا ملیں جیسے میری ہیں, اللہ میاں ان کو زندگی دے, صحت دے. لیکن یہ کہ it's a big, so you understand, I had, again coming back, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پہلو دکھاتا ہے جرنی کا. He showed me a woman who tried to end my career, and here he compensated with an individual جو کہ جن کے بغیر میں اس طرح سے گرو کر ہی نہیں سکتی تھی by leaps and bounds, right? So it's important, and I think the lesson here is کہ we should recognize everybody in the journey جس نے کسی نہ کسی طرح آپ کے جرنی میں contribute کیا. 2 کی ٹیک اویز مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کہیں پہ آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی کوئی برا ہو, آرگنائزیشن ہو یا پرسن ہو, وہ آپ کبھی نہیں بھولتے, وہ جب آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کے نا بالکل وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, جو آپ کا سپورٹ ہوتا ہے, وہ بھی آپ لائف ٹائم میں کبھی نہیں بھولتے. یہ ایک کی ٹیک اوے مجھے سمجھ آیا. دوسرا یہ کی ٹیک اوے مجھے سمجھ آیا, جو قرآن کی ایک آیت ہے, میں اس سے ایک انسپریشن لینا چاہ رہا ہوں. وہ آیت یہ ہے کہ جب کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی, اور جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. میں اس کو جان و قتل کے لحاظ سے میرا جو ٹیک اوے ہے اس میں انسپریشن ہے کہ وین ایور یو بلڈ اے پرسن, ناٹ جسٹ کہ جان بچانا, تو یو بلڈ اے سوسائٹی. اور وین ایور یو جسٹ مطلب جس کو کہتے ہیں نا ڈسٹرائے کرنے پرسنالٹی کو, تو آپ پوری سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. Am I right? Absolutely. جی بالکل. تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کی جرنی سے ابھی تک سیکھی. آئی ہوپ میں یہ مینشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے جو لسنر, جو ویورز ہیں نا, وہ ینگ جنریشن ہے,
So I want them to learn from your story. दूसरी चीज़ ये थी इन माई जर्नी के एक तरफ जहाँ मुझे ये एग्जाम्पल्स मिल रहे थे, दूसरा ये था कि दरवाज़ा रास्ता रोकने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं, बट देयर वेरी फ्यू पीपल जो के कहते हैं यार रास्ते से हट जाओ, दरवाज़ा खोल दो, जस्ट ओपन द डोर फॉर द अदर पर्सन. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट के इन अ बिजनेस पार्टनर फराज खान जो फाउंडर हैं, वो 2009 से लेके 2020 तक जो थे वो ही वाज CEO. अच्छा, I would listen more about Seed Ventures, but after a short break. Stay tuned. जी वेलकम बैक नाज़रीन. जी शाइस्ता, आप हमें बता रही थी योर जर्नी विद सीड वेंचर कि किस तरह फराज से मिली, एंड प्लीज़ कंटिन्यू. सो वो और मैं एक्स कॉलीग्स थे और हमने कनेक्ट किया एंड ही वांटेड मी टू बी पार्ट ऑफ हिज जर्नी. तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन 2011 में ज्वाइन की. और बड़े कम लोग होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आई मीन जिनसे मेरा एटलीस्ट ताल्लुक हुआ है या जिनको मैंने असेस किया है, जिनकी पर्सनालिटी अब तक दरवाज़ा खोलने वाले, रास्ता देने वाले, एक्चुअली आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले इंटेंशनली, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड होते हैं, कम होते हैं. वैसे हो जाए एक्सीडेंटली तो ठीक है, लेकिन ये कि जिनकी फोकस होती है, जो रिकग्नाइज करते हैं. फराज इज़ वन ऑफ दोज पीपल. नर्चरर्स जो है ना, मैं लाइक आई वाज सेइंग before we went off to break, people who fix crowns. If my mother-in-law is one person, I would say Faraz is the other person who I met, जिसको एक जो recognize करता है कि दूसरे की ability क्या है, उसको properly उस जगह में place करना और genuinely mentor करना. ऐसे ही नहीं कि घंटे भर आपने motivational speech दे दी और फिर आप गायब हो गए. genuinely mentor करना. और mentoring बड़ा responsibility का काम है, पता है. और मेंटोर मेंटी की रिलेशनशिप आसान नहीं होती है, बड़ी डिफ़िकल्ट. इट इज़ ओनली वैल्यूबल जब वाकई आपको आपका मेंटोर फोर्स करता है कि आप अपने अंदर देखें, आप रिकग्नाइज करें आपकी फॉल्ट्स क्या हैं, कहाँ आप में कमी है, क्या चीज़ आप फिक्स कर सकते हैं, क्या चीज़ आप नहीं फिक्स कर सकते. तो अगर मेरे घर में मेरी घर की मुझे सपोर्ट थी, कॉर्पोरेट सेटिंग में एक वर्क सेटिंग में मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर की सपोर्ट थी कि वो जेन्युइनली मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर, पर्सनल ग्रोथ के अंदर इंटरेस्टेड था. अच्छा, अभी मैं आपको बता रही हूँ 2018 तक का मैं जर्नी बताती हूँ. व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय थर्ड चाइल्ड एंड आई वाज सो स्कैर्ड, क्योंकि मैं एक बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस से गुजर चुकी थी एक बैंक में. So, going back to 2018, when I was expecting my third child, मुझे बड़ा डर था कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके कैसे मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ेगी. क्योंकि अब तक मैं ये रिकग्नाइज कर चुकी थी that I love to work, I love to contribute, do something, give back, whatever in the nature of work that I'm doing. But I was like, क्या होगा, आई डोंट नो क्या होगा, ये जर्नी आगे का मैं कैसे लूँगी. बहरहाल मैंने जब फराज को कम्युनिकेट किया, उसका रिएक्शन, उसकी रिस्पॉन्स और उसके बाद जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे साथ डील किया, वो इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट आई हैड बीन थ्रू. सो मेरा थर्ड की टेक अवे है कि अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हो पास्ट में, तो फ्यूचर में अगर सिमिलर एक्सपीरियंस हो जाए तो आपके जहन में वही, यू आर हॉन्टेड बाय योर पास्ट. सो आप वही सोच के और जो आपके साथ जो दैट वाज गुड कि आपने डिस्कस किया. बहुत सारे लोग डिस्कस करते ही नहीं है और वो पहले से नेगेटिव साइड पे जाके नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं. तो फराज को इस हिस्ट्री का पता था कि मेरे साथ ये हुआ है. उसने मुझसे कहा, मैंने पूरे अपने 9 months जो है काम किया. I did not take one day off. In fact, the day that I went to the hospital was when I was actually sitting in a meeting with एक कंपनी की मीटिंग के अंदर बैठी हुई थी और वहाँ से मैं फिर सीधे हॉस्पिटल गई थी. I'm just telling you to the extent, but what I need you to understand is where was I getting all this energy, right? आपका employer
जब आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी गमी खुशी, आपकी ओवरऑल उसके वो अंडरस्टैंड करता है where you stand, वो ये भी अंडरस्टैंड करता है आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, आप कहाँ से आए हैं, ये वो सारी बातें जो कि एम्प्लॉई को बनाते हैं, ये उसका इकोसिस्टम होता है. और एक एम्प्लॉयर अगर ये नहीं समझता और एक एम्प्लॉई को एक आइसोलेटेड उसमें देखता है और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि लॉयल्टी और हार्डवर्क और प्रोडक्टिविटी आएगी, वो नहीं हो सकता. राइट. सो हमें इन टोटलिटी देखना होता है कि एक एम्प्लॉई कहाँ से आ रहा है, उसके क्या चैलेंजेस हैं. सो एम्पैथी और मेंटरशिप शुड बी पार्ट ऑफ लीडरशिप. यस, एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है. आप दूसरे की टू अंडरस्टैंड कि यार शी इज़ मैरिड, शी हैज़ 2 children, शी इज़ एक्सपेक्टिंग हर थर्ड, and to judge whether I'm good or bad for the organization or whether I will be. He did not decide like the bank where I was कि ये तो unproductive हो जाएगी. अगर वो मुझे थोड़ी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग दिखाते और मेरे लिए रास्ता खोलते, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकूं. जब फराज ने मेरे लिए रास्ते खोले और उसने कहा कि तुम सुकून से काम करो, अपने वर्क आवर्स डिसाइड करो, decide what works for you based on your family structure, whether you work from home or you work through flexible hours or you work 4 o'clock in the morning, that is up to you, as long as you deliver. ठीक, right? सही है. And he did that, and I worked throughout my pregnancy. I was scared कि मैं बच्चा होगा तो अब not only did the organization give me off 3 months paid leave, when I came back there was a cot in my room. My team was ready to babysit my child. इस एक्सटेंट तक के वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन MOU साइनिंग हो गई. सॉरी, मुझे ये बताइए कि आपने अपने करियर की इतनी अच्छी बातें बताई, सो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू फराज, लर्निंग फ्रॉम यू. ठीक है, आई डोंट नो फराज, बट क्या ये चीज़ें आपने पे बैक की टुवर्ड्स ऑल अदर फीमेल एम्प्लॉयज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इवन मेल एम्प्लॉयज़ पर से, क्योंकि उनकी भी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे पैटर्निटी लीव हो गया. सो देखें, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन as of recently within Seed Ventures, और ये मेरी टीम की recommendation ही थी, because अब मेरी कोशिश ये कि आफ्टर मैं वो कल्चर ऑफ इनोवेशन और recommendation maintain करूँ जो फराज ने रखा था, वो एक healthy चीज़ थी. So they recommended, the female employees recommended कि we think there should be a menstrual leave policy, that girls should get off 12 paid leaves a year. Okay. और मुझे इसमें कहीं लिंक्डइन पे लोगों ने कहा रिडिक्यूलस है, किसी ने कहा कि आपको कैसे पता कि सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं. तो मेरा उनसे सिर्फ ये था कि आप किसी मर्द से कभी पूछेंगे जब वो सिक लीव लेता है कि मुझे बताओ एग्जैक्टली कि तुम सिक थे कि नहीं थे. यू डोंट आस्क फॉर दैट एविडेंस, राइट? Yes. And menstruation is not a health anomaly. It is a normal part of life, and Yes. a woman needs that comfort if you want her to operate productively. Why would organizations go to this extent to define these policies? They can एक strategic, selfish और empathetic relationship होता है एक organization और एक employee का. आप उसके लिए रास्ते कंफर्टेबल कर देंगे, उसके लिए आसानी पैदा कर देंगे, वो सुकून से काम कर सकता है. वो सुकून से काम करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे. और फिर बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करनी होती हैं कि सिर्फ जो गुडविल क्रिएट हो रही होती है ना, या जो लॉयल्टी क्रिएट हो रही होती है, इट गोज़ अ लॉन्ग वे. सॉरी, मैं थोड़ा सा एक और थॉट्स आ गई मेरे जहन में. आई डोंट नो कि मुनासिब होंगी इस शो के लिए या नहीं. अगर शो पे ठीक ना लगे तो यू कैन एडिट इट. मेरे जहन में ये आइडिया आया. देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम पहले कभी हमने सोची नहीं होती है. अब एक छोटी सी मिसाल है कि इस्लाम में एक इद्दत की पीरियड है. अच्छा, इद्दत आपका ठीक है, इट्स नॉट टू कॉमन बट इट इज़ नॉट अनकॉमन. अब इद्दत में तो एक औरत को जो है ना बिल्कुल अपने मतलब जो भी इद्दत का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, तो शी कैन नॉट कम टू दी ऑर्गेनाइजेशन. मेरे हिसाब से तो ये भी सोचना चाहिए कि इद्दत की भी लीव होनी चाहिए व्हेनेवर समथिंग हैपेंस. जी जी, वो क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए. we haven't worked on that, but we are working on a paternity leave policy right now. Definitely. क्योंकि ज़रूरी है
فرسٹ ٹائم فادرز کے لیے, فادرز کے لیے جو who recently had children, to get that rest and respite period. I would recommend کہ آپ سنگاپور کی جو لیو پالیسیز ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ پڑھیں. اس میں چائلڈ کیئر لیو بھی ملے گی آپ کو, پیٹرنٹی لیو بھی ملے گی, اور ایسی بہت ساری لیو ملے گی جو ہم نے یہاں پہ سوچی ہی نہیں ہے, بٹ دے ہیو دا پروویژنس آف آل دیز. سیکنڈلی وہاں پہ ایک کلچر تھا, میں چونکہ سنگاپور میں نے کام کیا ہے کوئی 4.5 سال, وہاں پہ کیریئر بریک لینا بھی ایک فیشن تھا. نو بڈی مائنڈس کہ اگر آپ کیریئر بریک لیں, 6 مہینے کے کیریئر بریک کے بعد وہ ویسی جاب پہ آتے تھے کہ کوئی پرابلم نہیں. یہاں تو 2 مہینے کا کیریئر بریک ہو تو وہ HR مینیجر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ آپ کا بریک کیسے آ گیا, یہ وہ سب نا, اور اس کے بیسس پہ وہ اکثر لوگوں کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں. واٹ از دس گوئنگ آن؟ I think دیکھیں, so we need to look at the entire picture. جابس کی ویسی کمی ہے پاکستان میں, نہیں ہیں اتنی جابس جتنے گریجویٹس آپ کی مارکیٹ باہر پھینکتی ہے, اتنے جابز آپ کے پاس ہے ہی نہیں, آپ اکاموڈیٹ ہی نہیں کر سکتے. Having said that, and you need to maintain that productive workforce. You also know کہ ایک انسان کو ٹرین کرنے میں, اس کے ساتھ وہ کیمسٹری ڈیولپ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. نئے سرے سے اگر آپ ری ہائر کریں, شروع کریں. ورک انوائرمنٹ پہ فوکس کرنا ضروری ہے کہ آپ کس طرح کی, کیونکہ ہائی پریشر ہو سکتی ہے نا چیزیں. what do you do to ensure کہ گرو بھی کر رہے ہوں, لوگ موٹیویٹڈ بھی ہوں, people feel heard, and what can you do that is humanly and organizationally possible to make that person comfortable. جس وقت when I came back to work after I had my 3rd child, the organization, Faraz, the management, they'd done everything possible to make sure that I was comfortable. As an employee, میری responsibility یہ تھی کہ میں recognize کروں کہ یہ میرے لیے benefits اور وہ سب چیزیں establish کی. I think one of the other problem is کہ لوگ ungrateful بھی ہوتے ہیں. آپ recognize تو کریں کہ employer آپ کے لیے کیا کر رہا ہے, کس extent تک جا رہا ہے. جو آپریشنل بجٹ ہے یا جو آرگنائزیشن کی بساط ہے یا جو ان کی ایز اے لیڈر جو کیپیسٹی ہے وہ کر رہے ہیں نا, لوگ کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے لوگ تھینک لیس بھی ہوتے ہیں, رونا دھونا بہت ہوتا ہے, یہ نہیں ہے, اچھا اب یہ نہیں ہے, اچھا وہاں دیکھیں ان کو تو یہ مل رہا ہے. they don't understand and they can't compare contexts کے ایک FMCG ایک بینک سے بڑے ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ کرتی ہے, اس کا اپنا کلچر ہے, اس کا اپنا کلچر ہے. اینڈ ٹو ریکگنائز it's I mean if there is any takeaway that you are deciding right now, it is to recognize کہ اگر آپ کے لیے کسی نے اچھا کیا ہے نا, اس کو acknowledge کر لیں. کچھ نہیں ہو جائے گا, آپ کے 4 پیسے نہیں لگیں گے, آپ کو ادھار نہیں پڑے گا, آپ you won't go acknowledge it. Simple one sentence can acknowledge. Absolutely. کیونکہ انسان کی سکسیس میں یا انسان کی گروتھ میں آپ اکیلے نہیں کر سکتے. وہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو سکھا کے بڑا کرنے والے, اگر آپ کے ماں باپ ہاتھ اٹھا لیں آپ کے اوپر سے, the child is a nobody and can do nothing. پھر اس کے بعد ٹیچرز کی کنٹریبیوشن, اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں, برے لوگوں کی کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. if it, so fourth key takeaway is be grateful. Absolutely. And now in this position that I am, it's important to look back at the life that you've led and kind of understand کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ان سچویشنز میں ڈالا تھا کیوں ڈالا تھا. پہلی بات تو یہ کہ اگر میرے ساتھ میری سیکنڈ جاب میں وہ جو ہوا تھا وہ نہ ہوتا تو شاید میں وہ ایمپتھی کبھی ڈیولپ ہی نہ کر پاتی. رائٹ. دوسری چیز یہ کہ میں نے جو اپنے ایکیڈیمک اسٹنٹ میں یا جب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھائی تھی, جو سبجیکٹس میں نے پڑھائے, اگر میں وہ نہ پڑھاتی تو شاید میرے دماغ میں یہ سوال کبھی اٹھتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس پاکستانی سکسیس سٹوریز کیوں نہیں ہیں. یا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پڑھاتے وقت اگر میں پڑھا رہی تھی تو میرے دماغ میں یہ سوال اٹھنا کہ اسٹریٹجکلی اس کو کیسے ٹائی ان کر سکتے ہیں آرگنائزیشنل آبجیکٹیو سے, یہ بھی کبھی نہ ہوتا. اور
یہ ہوا تو اب وہ میرے کام میں وہ تھاٹ پروسیس کنٹریبیوٹ کرتا ہے. So everything is planned by the nature and law of attraction applies. آپ کو you know you should take جو بھی ہے, برا ہے, بہت برا ایکسپیرئنس ہے, جو انسان کے کنٹرول میں صرف جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی محنت ہوتی ہے. That is the only your effort is the only thing you can control. It is the only thing that you can contribute. It is the only thing کہ جس کا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, مطلب جس پہ آپ کا عبور ہے. باقی سب کچھ you don't know. کسی نے ایک سائنسدان سے پوچھا تھا کہ آپ کی جو 90% آف دا انوینشنز ہیں وہ تو اتفاقات ہیں, تو ان کا جواب تھا کہ یہ اتفاق صرف سائنسدان کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا, کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. Good saying. So taking a break here, ladies and gentlemen, حاضر ہوتے ہیں ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کے ساتھ, but after this short break. جی ویلکم بیک ناظرین. جی شائستہ, سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے بیفور گوئنگ ٹو دا ریپڈ فائر راؤنڈ, سیٹ وینچرز کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس میں ہم کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, جو امپیکٹ کی آپ بات کرتے ہیں, سوشل امپیکٹ انٹرپرینیورشپ, یہ کیا چیز ہے, ایک عام آدمی, ایک عام جو لوگ ناظرین ہیں وہ کیسے سمجھیں کہ سوشل امپیکٹ, سوشل انٹرپرینیورشپ, what is Seed Ventures all about? So Seed Ventures ایک ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اور ایک امپیکٹ انویسٹمنٹ آرگنائزیشن ہے. ایکو سسٹم اگر میں کہوں تو ٹو لٹرلی کائنڈ آف بریک اٹ اپ از ایک چیز دوسری چیز سے کس طرح سے جڑ کے آپریٹ کرتی ہے اور ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ اس میں چیزیں فلرش کر سکیں, گرو کر سکیں. یو نو لائک یو ہیو این بایولوجیکل ایکو سسٹم اور اے فارسٹ ایکو سسٹم. اٹ آپریٹس ان اے وے ویئر اٹ گیوز روم فار ایوری تھنگ ٹو گرو اینڈ بی پروڈکٹیو اینڈ اسکیل and that is how we operate as well. We sit right at the center of the system, and our objective is to work with policy makers and regulators, to work with the finance people and people who develop access to finance, جو کہ human talent develop کر رہے ہیں, جو کہ incubation اور acceleration میں کام کر رہے ہیں, اور یا جو culture اور market create کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا تاکہ ایک ماحول کریٹ ہو جس کے اندر سوشل انٹرپرینورشپ اور انٹرپرینورشپ جو ہے وہ گرو کر سکے. ٹھیک ہے. So that's the first level of what essentially we do. The second is we work with 4 segments: women, children, youth and marginalized communities, and our objective with each segment is to develop their capacity, to provide them with the right mentorship, the tools, the thinking processes and the access to finance کہ وہ thought leaders, social entrepreneurs اور entrepreneurs بن سکیں جو کہ community and social problems اور economic problems جو ہیں وہ resolve کر سکیں. آپ کے 17 SDGs ہیں تو state تو وہ نہیں پوری کر سکتی مطلب اکیلے. So you need a community of people who are already in the system to fulfill those SDGs by one way or the other through their operations, through their business models, and you could be a traditional or a social enterprise, and our role as an institution is to help those people particularly grow. The third leg of what we do is to work with the development sector, the private sector, the corporate sector, and understand their strategic objectives under ESG. اور انڈر ESG ان کے بہت سارے, یا تو وہ اپنے کمیونٹیز کے ساتھ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں, یا گورننس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, یا وہ ڈیورسٹی اینڈ انکلوژن ان کا فوکس ہوتا ہے. وٹ ایور دیئر تھیم از انڈر ESG, ٹو ورک ود دیم, help them develop a strategy, plan its execution, and either use the existing pool of social entrepreneurs and entrepreneurs we have تاکہ وہ ایک ویلیو چین کریٹ ہو سکے اس ایگزیکیوشن کی ڈیلیوری کے اندر, یا یہ کہ کوئی نئی انٹروینشن ہم ڈیزائن کریں. اور چوتھا پارٹ ہمارے کام کا یہ ہے کہ ہم 4 لیولز پہ ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک انڈیویجول لیول پہ جب ہم انٹرپرینورز, سوشل انٹرپرینورز, بچوں, عورتوں, مارجنلائز کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس اور ایجوکیٹ کر کے اور کیپیسٹی بلڈ کر کے. دوسری چیز ہم کمیونٹی لیول پہ ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ دینا چاہتے ہیں, جہاں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کام کے تھرو کولیبریشنز کریٹ ہوں لوگوں کے اندر. اوکے. تیسری چیز ہم انسٹیٹیوشنلی ٹرانسفارمیشنل چینج دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے کہ ایک آرگنائزیشن
پہلے اگر CSR کو ایز پیچ ورک کی طرح یوز کرتی تھی, اب وہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اپنی کمیونٹی کے ساتھ بہتر کنیکٹ اور اپنی ویلیو چین کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کو یوز کرے. سو دیٹ وڈ بی این انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ. اینڈ دا لاسٹ از سسٹمک. سسٹمک امپیکٹ اس طریقے سے کہ ہم پالیسی اور ریگولیشن میں چینج لا سکیں. ہم نے ویو کو آتھرڈ دا فرسٹ سوشل انٹرپرائز پالیسی ود SDPI and regulation, and we are working to get it enacted into our Pakistani laws, کیونکہ social enterprise کیا ہوتی ہے, کیسے structure ہوتی ہے, اس کی کوئی definition نہیں ہے SECP کے پاس یا کہیں. سو وہ ایک یہ ریگولیشن جو ہے وہ اس چیز کو یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. Right, so these are the 4 legs of how we operate, and how can we're a for-profit organization. We do consultancies, we work on project execution and delivery. We also invest in nano and micro enterprises and social ventures, and all of that profit comes back to the organization. And our major objective is کہ ہم اپنا جو scale ہے نا کام کا اس کو grow کریں اور لوگوں کے ساتھ کام کریں. اچھا, اس کا مطلب ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ سوشل پرابلم ہے اور میں اس کو سالو کرنا چاہ رہا ہوں, تو دے کین کانٹیکٹ یو. Yes. اور پھر وہ آپ سے ایڈوائس لے کے یو کین آلسو انویسٹ ان دیئر پروجیکٹ. Yes. فار ایگزامپل پانی کا ایک مسئلہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا یا اچھا صاف پانی نہیں مل رہا یا ہائیجینک جو واٹر ہے. We will either invest in it ourselves or find them an institutional partner. ایئر کوالٹی کے ایشوز ہیں کہ ایئر کوالٹی ہے اس کا وہ جو PSI ہے تو it can be a social venture, it can be a traditional enterprise. دیکھیں at the end of the day it should be very clear کہ آپ کے ہونے سے as an enterprise ہونے سے کیا چیلنج ریزالو ہو رہا ہے. It doesn't, you know, are you employing more people? میں ایک چیلنج ریزالو کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان جو ہے وہ جو ویمن انڈیکس ہے US یونیورسٹی کا ہے, ایون اس کا ورلڈ اکنامک فورم کا ہے, اس میں بھی ہم جو ہے نا وہ 3rd لاسٹ ہیں. جو ورلڈ اکنامک فورم والے میں میرا خیال ہے ہم 157th ہیں آؤٹ آف 159, تو 3rd ہے ہم. نیچے سے ٹاپ پہ ہم, ٹاپ نمبر 3 نیچے سے. اور جو دوسری والی ہے اس میں کوئی 167 پہ ہے. تو میرا یہ پلان ہے کہ میں اس کو 167 سے 100 تک لے آؤں. اینڈ دیئر آر سم ایسی چیزیں ہیں جس پہ ورک ہو سکتا ہے. سو کین یو پارٹنر ود می آن دس I would آبجیکٹو؟ love to partner with you. I would love to partner with you. پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں. میرے پاس ایک آبجیکٹو ہے. We can work that out. Leave that to us. So Okay, that's great. Perfect. تو اس سے میرا خیال ہے ناظرین کو مل گیا کہ آبجیکٹو اگر ان کے پاس بزنس پلان ہے تو دے کین اپروچ یو. اس ٹاپک پہ میں چاہوں گا کسی اور شو میں یا آپ کے ایک ویبینار کریں یا کوئی اور چیز پروگرام بھی کریں ریگارڈنگ دا سیڈ وینچرز اینڈ دا بزنس ماڈل, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. آئی ووڈ لو ٹو گو فار اے ریپڈ فائر راؤنڈ اف یو آر ریڈی. اچھا, ریپڈ فائر راؤنڈ میں ہم آپ کو کچھ ٹاپکس یا کوئی چھوٹے سے کوشچنس دیں گے. آپ کے پاس آنسر کرنے کے لیے فیو سیکنڈس ہیں. So what would like to see is both the جو rapidity as well as the fire. کیونکہ fire part اگر missing ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا. So if you're ready تو I can give you some topics. Okay. Number 1, women empowerment. Recognizing one's strengths and the ability to see beyond your gender actually. Great. Young leadership. Impatient, ungrateful, and you know, they really need to build on those qualities. You and me also come into young leadership still. And we're learning. Yeah, okay. Craftsmanship اور پیشن, اردو میں بتا دوں مہارت یا وہ جو ایک جذبہ, دونوں ضروری ہے. آپ you can't just صرف passion without technique is chaos, and technique without passion is boring. So wonderful. Starting with why, یعنی objective یا purpose کو لے کے start کرنا ضروری, سب سے ضروری چیز ہے. آپ چاہے وہ پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہو, پروڈکٹ, یا آپ اپنا لائف پارٹنر چوز کر رہے ہو, وہ وائی کا جواب نہیں نا اگر آپ کے پاس, تو آپ, لیکن یہ ریکگنائز کرنا ضروری کہ جو وائی ہے نا وہ ایک the discovery to that why is a consistent process. وہ ایک جواب نہیں ہوتا, but you should have some place to start. ٹھیک. ایجوکیشن ان ایمرجنسی, ایمرجنسی سچویشن لگا دیں ایجوکیشن پہ, یہ کتنا ضروری ہے پاکستان میں ایجوکیشن ایمرجنسی؟ شدید ضروری ہے.
Okay. Adversity is a blessing in disguise. Yes, it is. और इंसान की जो नेचर है वो अक्सर ये होता है कि वो रिकग्नाइज नहीं करता जिस वक्त वो प्रॉब्लम में होता है नाशुक्र हो जाता है. ओके. कोलैबोरेशंस very important. You can't grow in isolation. Ecosystem, एक जंगल में एक पेड़ अकेला आप खड़ा कर दें किसी मैदान में या उसको सीड दे दें डाल दें जमीन में, वो नहीं, बारिश नहीं होगी, वो ग्रो नहीं कर पाएगा. वो ये सब वो कोलैबोरेशंस, नेटवर्क, एक इकोसिस्टम का होता है, सो जरूरी है. अगला सवाल नेटवर्क पे ही है. रोल ऑफ नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल हमारा भी एक है CFO क्लब, कैसे देखती है? Absolutely necessary. What is more important than being a network is the fact that it is accepting of all kinds of members and you don't set power agendas within the network, because जब वो हो जाता है तो वो फिर useless है. Why should I be in a place where where I have to actually prove myself कि मुझे इस network में होने का हक है. एक तरफ हम inclusion की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इस तरह के नेटवर्क्स और एजेंडाज खड़े कर देते हैं जिसमें जब दूसरा एंटर करता है वो एलियनेटेड या आइसोलेटेड फील करता है. तो सो इंक्लूसिवनेस, यस, एंड इन इट्स जेन्युइन सेंस, नॉट जस्ट फॉर द ठप्पा नहीं लगाना है. इंक्लूड, बहुत लोगों को शौक है इंक्लूजन डाइवर्सिटी का ठप्पा लगाने का. आप समझे तो क्या होता है वो. ट्रू. लास्ट थिंग बट वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेंटरशिप इकोसिस्टम. So quickly, as an organization, mentoring is part of all our programs. हमारी कोशिश होती है कि हम जिस तरीके से भी वो नेटवर्क क्रिएट कर सकें यंग लोगों के लिए. Access to that knowledge pool is necessary. What is, and mentor, I was fortunate enough to find a mentor in the bank. I was fortunate enough to find a mentor in Faraz. But the truth of the matter is that people should be open to sharing what they know, and I hope that if I was fortunate enough to find those people in my life, other people are just as fortunate. आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है सोचने के अंदाज में. आपको पुश करने वाला, जैसे वालिदैन होते हैं ना पुश करने के लिए, पहले आपकी ज़िंदगी के मेंटोर्स वो होते हैं जो पुश कर रहे होते हैं. आप एक नेचुरल सिस्टम होता है. और उसके बाद ये कि आपको कॉर्पोरेट सेटिंग में, प्रोफेशनल सेटिंग में अगर उस तरह का कोई इंसान मिल जाए तो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है. आप नेक्स्ट मंथ अभी रमज़ान, बल्कि जब ये शो लाइव जा रहा होगा तो उस वक्त रमज़ान ही होगा जी. सो हाउ मेनी आवर्स कैन यू डिवोट फॉर मेंटरशिप इन रमज़ान? आई डू इट एक्चुअली, मेरे कोई घंटे नहीं होते मेरे पास वैसे. आई एम डूइंग इट online for people. They connect with me, they want to have a conversation. They can just drop a message on LinkedIn. I've never unless I'm super busy, I don't like to restrict. I've had people write to me, people text me, people send me emails, and I dedicate my time like that. So I would be very happy to mentor people, and I am very cognizant of the fact कि मैं क्या लोगों को सिखाऊंगी. It's a two-way relationship, yes, right? It's a mentor relationship. So that's how it is. Mentee anymore. Yeah. So nice of you. I loved this interview. I'm very grateful to you. मैं दोबारा भी आपसे गुजारिश करूँगा फिर किसी वक्त किसी टॉपिक को लेके. ज़रूर. मुझे तो बहुत मज़ा आया. आई होप हमारे नाज़रीन ने भी इंजॉय किया. अनफॉर्चुनेटली वक्त इतना ही है हमारे पास. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.